علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رفاقت بلوچ۔ آپ کو آج کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر راجہ محمد ادیب خان ایم ڈی ہیں، گرین ہلز سائنس کالج مظفر آباد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جپس کیا چیز ہے؟ اچھا جی، یہ جو GIPS جپس ہے، اس کا مطلب بنتا ہے گرین ہلز انسٹیٹیوٹ آف پریمیئر اسٹڈیز۔ یہ گرین ہلز سائنس کالج کا ایک ذیلی پروجیکٹ ہے اور اس کا آغاز ہم نے 2014 میں کیا۔ اس کا مقصد بچوں کو مقابلے کے امتحان کے لیے تیاری کروانا تھا، اور الحمدللہ 2014 سے لے کر آج تک ہم سینکڑوں بچے ایسے یہاں سے فری کر چکے ہیں کہ جنہوں نے ادھر سے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی اور اس کے بعد وہ میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ تو آج الحمدللہ ان میں سے بہت سارے بچے بچیاں جو ہے وہ اپنی پروفیشنل ڈگریز مکمل کرنے کے بعد اپنے شعبہ جات میں کرائے نمایاں سر۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں وضاحت کریں کہ جپس کے زیر اہتمام آپ کون کون سی تیاری کرواتے ہیں؟ اصل میں جی، جو بچے FSC کا امتحان پاس کرتے ہیں اس کے بعد بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لیں، کچھ کی خواہش ہوتی ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جائیں، اور کچھ کی خواہش ہوتی ہے جو باقی بڑے بڑے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، ان میں ایڈمیشن لیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز یہ سارے ایک انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں، بچے کو اس انٹری ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے۔ اب وہ انٹری ٹیسٹ تو ان کی FSC کی بک سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پراپر پریپریشن چاہیے ہوتی ہے بچے کو، جو کہ FSC پڑھنے کے دوران بچہ اس قابل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے FSC کے امتحان کے فوراً بعد بچے مختلف اداروں کا رخ کرتے ہیں جہاں ان کی مکمل رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو جپس بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں ہم بچوں کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں، ان کو مختلف میٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، ماہر اساتذہ کرام ان کو تیاری کرواتے ہیں مختلف، کیونکہ یہ MCQ بیسڈ ہوتا ہے تو ان کو ہزاروں کے حساب سے MCQ اٹیمپٹ کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ امتحان میں کوئی خوف محسوس نہ کریں۔ تو الحمدللہ ہم اس کام میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیں کہ جپس باقی اداروں سے علاوہ یہ منفرد ادارہ کیوں ہے؟ جی، جپس کو میں اس لحاظ سے باقی اداروں کی نسبت ایک منفرد ادارہ سمجھتا ہوں کیونکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جپس وہ واحد ادارہ ہے کہ جو کشمیر بیسڈ ہے، مطلب اس کے تمام اساتذہ کرام ادھری کے لوکل ہیں اور ان کا 6-7 سالہ ایکسپیرینس ہے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروانے کا، اور وہ اینی ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے FSC میں کیونکہ انہی سے پڑھا ہوتا ہے اور بچوں بہت ایزی فیل کرتے ہیں ان ٹیچر سے کوئی بھی کوسچن پوچھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیونکہ بچے یہاں ڈیلی آ کے پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں تو ان کو ہاسٹلز وغیرہ میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ FSC کے بعد اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ بچہ ہاسٹل میں جائے، اس کو اڈاپٹ کرے۔ تو اس کے علاوہ ہم کلاس روم کی جو اسٹرینتھ ہے بچوں کی وہ بہت مناسب رکھتے ہیں، تقریباً 50 بچے پر کلاس، اس سے زیادہ نہیں رکھتے، تو وہاں ہر بچے کو ٹیچر سے کوسچن کرنے کا موقع مل جاتا ہے آسانی سے۔ پھر یہ کہ ہم نے اپنا ایک LMS سسٹم بنایا ہوا ہے، بچہ گھر بیٹھے بھی ہماری ویب سائٹ پہ مختلف MCQ سالو کر سکتا ہے، اس سے بھی بچوں کی اور پریکٹس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو جب بھی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹیچر اویلیبل ہوتے ہیں، مطلب کلاس ٹائم کے علاوہ بھی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں، پھر انٹری ٹیسٹ کے لحاظ سے بچے کو کچھ بکس چاہیے ہوتی ہیں، وہ ہمارے اساتذہ کرام نے بہت محنت کر کے ہر سبجیکٹ کی بک تیار کی ہوئی ہے، بچے ان بکس سے بھی رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اور پھر بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں، وہ ہوتا ہے جی کہ فی۔ تو دور دراز کی جو ادارے ہیں یا بڑی بڑی جو فرنچائزز ہیں ان کی فی کیونکہ بہت ہی ہائی ہے، تو ہمارے غریب لوگ اتنا اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو کئی بچے پھر تیاری نہیں کر پاتے اور ان کی سیٹ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو FSC اس نے کر لی ہے اور وہ آگے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کم فی ہے پھر بھی ہم اس کو تیاری کراتے ہیں، اگر اس کے پاس فی نہیں ہے پھر بھی تیاری کراتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی پوری فی افورڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گرین ہلز انسٹیٹیوٹ آف پریمیئر اسٹڈیز کو باقی تمام بڑی بڑی فرنچائزز سے یونیک کر دیتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ماشاءاللہ کافی تعداد میں یہاں بچیاں اور بچے موجود تھے، آج کا جو ٹیسٹ تھا اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اچھا جی، 2014 میں جب جپس کا قیام عمل میں لایا گیا، اس سے لے کر آج تک ہر سال ہم FSC کے امتحان سے کچھ دن قبل ایک اسکالرشپ ٹیسٹ کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے 2 بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ابھی انہوں نے FSC کا امتحان دینا ہے
تو کیونکہ اس ٹیسٹ میں ہم ہر سبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں اور اس کے 20 ایم سی کیو ڈالے جاتے ہیں اور یہ ایم سی کیو ڈالتے ہیں اس ٹیسٹ کے ذریعے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ بورڈ میں جب پیپرز کے لیے جاتا ہے وہ کافی کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور بچہ بہت اچھا سکور کر لیتا ہے بورڈ کے امتحان میں. دوسری طرف کیونکہ ابھی بورڈ ایف ایس سی کے امتحان کے فوراً بعد بچے نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہوتی ہے, تو ان کوسچن سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ کس نیچر کا ہوتا ہے, ایم ڈی کیٹ یا ای کیٹ, اور اس میں اور انٹری ٹیسٹ میں اچھے نمبرات وہ لے سکے. تو ہم اسکالرشپ بھی اسی ٹیسٹ کی بیس پہ بچوں کو دیتے ہیں. تو جو بچہ پہلی دوسری تیسری پوزیشن لیتا ہے اس کے لیے کیش پرائز ہوتے ہیں. اس کے لیے علاوہ ٹاپ 20 میں جو بچے آتے ہیں ان کو ہم فی میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور وہ بھی کافی زیادہ بن جاتا ہے. جیسے اگر فل فی ڈسکاؤنٹ ہے تو وہ 40,000 اس کو فی کم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر ہاف فی ڈسکاؤنٹ ہے 20,000 کم ہو جاتی ہے. تو والدین کافی اس سے مطمئن ہیں اور بچے بھی, غریب بچے بھی خاص کر, وہ بھی مین سٹریم میں آ سکتے ہیں اس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں سے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد بچے اور بچیاں کس کس فیلڈ میں اپنی سر انجام دے رہے ہیں؟ اچھا جی, یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2014 سے لے کر آج تک یہ ہمارا ایک ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی بچوں نے تیاری کی ان میں سے میکسیمم بچے ہمیشہ سلیکٹ ہوئے, اور آج یہ تعداد جو ہے ان 8 سالوں میں 500 سے بڑھ گئی ہے. جو بچے یہاں سے تیاری کی, میڈیکل کالجز یونیورسٹیز کے ٹیسٹ انہوں نے انٹری ٹیسٹ کوالیفائی کیے, وہاں ان کو ایڈمیشن ملا, اور ان میں سے میکسیمم بچے جو ہے نا وہ ابھی فری ہونا شروع ہو گئے 5 سال اپنے مکمل کر کے, اور وہ مختلف ہاسپٹلز میں اور مختلف جگہوں پہ اس وقت اپنے کارائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں. اور ان بچوں کے اندر باقی بچوں کی نسبت بہت ساری جو ہے اعلیٰ اخلاقی اقدار بھی موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ادارے کی واقعی کامیابی ہے, اس کے اساتذہ کی کامیابی ہے. اس ادارے کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں میں وہ اس ادارے کے اساتذہ کے نام کرتا ہوں. خاص کر ہمارے پاس جو فزکس میں مبشر صاحب ہیں, اور ان کے علاوہ ریاض شیخ صاحب ہیں, ندیم تبسم جنجوعہ صاحب ہیں, ثقلین صاحب ہیں, اور راجہ ناصر صاحب ہیں. اس کے علاوہ کیمسٹری میں اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس واجد صاحب ہیں, اور راجہ انصر صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ پڑھا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے جمشید صاحب ہیں, اور بلال صاحب ہیں, عامر ہاشمی صاحب ہیں. اس طرح کے بہت بڑے بڑے نام ہمارے پاس موجود ہیں. پھر اگر انگلش کی ہم بات کریں تو جناب علی احسن بخاری صاحب ہیں, وجاہت صاحب ہیں, بایولوجی میں ڈاکٹر لیاقت صاحب ہیں, ڈاکٹر خواجہ فاروق صاحب ہیں, اور میں خود بھی بایولوجی کا ٹیچر ہوں, اور اس کے علاوہ ولید صاحب ہیں, یہاں پہ مس بشرا ہیں. تو بہت بڑی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس ایکسپرٹ اساتذہ کرام کی. تو یہ سارے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں, بچوں کے لیے میٹیریل تیار کرتے ہیں, اور پھر جب بھی بچوں کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو یا فزیکلی ادارے کے اندر ہو, کلاس روم میں ہو, ہر طرح سے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو بچہ گرین ہلز انسٹیٹیوٹ آف پریمیئرس ہر شعبے میں بہت مطمئن نظر آتا ہے تیاری کرتے ہوئے, اور اس کا اعتماد آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے جب وہ امتحان میں جاتا ہے. تو کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ وہاں بچے پریشرائز ہونے کی وجہ سے انٹری ٹیسٹ نہیں کر پاتے, جبکہ ہمارے بچے وہاں بہت مطمئن رہتے ہیں اور اچھے نمبر لیتے ہیں. 2014 میں جب ہم نے آغاز کیا تو اس وقت ہی ہم نے اسٹیٹ انٹری ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن لے لی. اس کے بعد یہ پوزیشنوں کا سلسلہ انٹری ٹیسٹ میں ہمارے بچوں کی طرف سے جاری ہے. اور ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کروں وہ یہ ہے کہ ہر سال نہ جو بچے ہمارے اس ادارے سے کامیاب ہوتے ہیں ایڈمیشن لینے میں, تو ان کے لیے ایک جپس گولڈ میڈل سرمنی کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور اس سرمنی میں پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آنے والے بچوں کو گولڈ میڈل, سلور اور برونز میڈل دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی بچوں کو تعریفی اسناد دی جاتی ہیں. تو اس طرح بچوں کی مکمل ایک حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے. ان والے بچے کو چاہیے آگے ڈاکٹر بننے یا انجینئر بننے کے لیے, وہ اساتذہ کی وجہ سے اور نان ٹیچنگ جو فیکلٹی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. اس ادارے کے پرنسپل مرزادہ رضوان علی بیگ ہیں, وائس پرنسپل جناب عامر شہزاد صاحب ہیں, اسی طرح مس بشرا جو پرنسپل ہیں گرلز کیمپس کی. جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں, رئیس عزیز ہیں جو آئی ٹی سیکشن میں کام کرتے ہیں, ہمارے جاوید صاحب جو آئی ٹی سیکشن میں کام کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کی محنت ہے. میں سمجھتا ہوں اس 8 سال اداروں کے لیے بہت کم ٹائم ہوتا ہے. ان 8 سالوں میں کشمیر کے کونے کونے سے بچے یہاں آتے ہیں. پاکستان کے ہمارے جو قریب ترین علاقے ہیں, یہ کے پی کے علاقے ہیں, راول پنڈی کے, وہاں سے بچے آتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کو نیچر گرمیوں کی چھٹیوں میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, تو یہاں کا موسم بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے.
تو میں آپ کی اس فورم کی وسادت سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا، جتنے بچے جو پنجاب سائڈ سے ادھر ادھر سے یہاں آنا چاہتے ہیں تو ان کو بہت اچھی ہاسٹل کی فیسلٹی بھی ملے گی، ہمارے کشمیر کا انوائرمنٹ بھی وہ انجوائے کریں گے اور پریپریشن بھی ان کو اپ ٹو دا مارک ملے گی، تو وہ ضرور یہاں پہ آئیں۔ بچے مجھ سے رابطے میں بھی ہیں اور کافی بچے جو یہاں پہ اس سے پہلے آئے ہیں وہاں سے وہ کامیاب ہو کے گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم مظفر آباد کے اداروں میں سے آپ کا ادارہ ٹاپ پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ جی میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کے پیچھے ہمارے ماہر، انتہائی محنتی اور کوالیفائڈ جو ہے وہ ٹیچرز ہیں، ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس ادارے کے لیے، کیونکہ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا اس ٹیسٹ کے دوران تمام اساتذہ کرام خود ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، ابھی وہ پیپر چیکنگ میں انوالو ہیں، مطلب وہ اینی ٹائم اسٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں بچے کو پڑھتے ہوئے جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ٹیچر ہو میری ہیلپ کرے، تو ہم ان کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا ہماری کلاس روم اسٹرینتھ بہت زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے بھی بچہ آسانی سے ٹیچر تک وہ پہنچ سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو کامیابی کا باعث بنتی ہیں بچوں کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ دور دراز سے بچے یہاں آنا چاہیں ان کے لیے آسان اپنے سکول کا پتہ تاکہ بتائیں وہ آسانی سے۔ جی یہ گرین ہل سائنس کالج مظفر آباد کا ایک نامی گرامی ادارہ ہے جو مظفر آباد میں جو آزاد کشمیر یونیورسٹی کا سٹی کیمپس ہے اس سے چند قدم کی مسافت بنتی ہے۔ یہ کٹھا والی مسجد ایک مشہور مسجد ہے، یہ اپر اڈا کے پاس، اس کے پاس ہی یہ کالج واقع ہے اور اسی کالج کی بلڈنگ میں ہی جپس کے نام سے یہ انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے چینل کی وسادت سے یہ کہنا چاہوں گا، وہ تمام بچے جو اس ٹائم ایف ایس سی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا کسی بھی اس یونیورسٹی میں داخلہ لیں جس کے داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی ان کو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جپس کا رخ کریں۔ اگر ان کے پاس فی پے کرنے کے لیے کچھ سورسز ہیں تب بھی ہم ان کو تیاری کرائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا اگر ان کے پاس کم فی ہے پھر بھی تیاری کرائیں گے، اور اگر وہ پے کر سکتے ہیں تو وہ بے شک پے کریں، فل فی پے کریں، اور ان کو ہر طرح کی رہنمائی یہاں پہ کی جائے گی۔ وہ گھر پریشان ہو کے کسی آج کل کیونکہ معاشی بحران ہے پورے ملک کے اندر، تو کسی معاشی ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ بچے تیاری نہیں کریں گے، وہ بڑی بڑی فرنچائزز جس طرح بڑے بڑے فی پیکیجز بتاتی ہیں تو بچے ڈس آرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جی لینا یہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور اس حق سے اس بچے کو محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ آج فی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ بچہ یا دور دراز نہ جا سکنے کی وجہ سے بچہ یا بچی وہ رہ جاتا ہے تو وہ ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گا، تو ہم اپنے ٹیلنٹ کو کسی صورت میں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان کے لیے اینی ٹائم اویلیبل ہیں، بچے آئیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں آپ کا یہ جو ادارہ آپ نے بتایا ہمارے ناظرین کو، یہی ادارہ ہے بچے یہاں آ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی ادارہ ہے اور؟ جی ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ گرین ہل سائنس کالج ایک گرلز کیمپس ہے، ایک بوائز کیمپس، اور یہ جو جپس ہے یہ گرین ہل سائنس کالج کے گرلز کیمپس میں واقع ہے۔ ہمارا کوئی بھی اور ادارہ یا کوئی بھی برانچ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے، تو لہٰذا تمام جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ مظفر آباد کا رخ کریں، یہاں کے بہترین انوائرمنٹ کو انجوائے بھی کریں اور ساتھ ساتھ بہت ایکسپیرینس ٹیچر سے سیکھیں۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔